بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ امریکہ کا 8واں روز 3 اکتوبر 2022 بروز سوموار۔ مسجد بیت الاکرام ڈیلس کی افتتاحی تختی کی نقاب کشائی و دیگر مصروفیات۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے صبح 6:10 پر مسجد بیت الاکرام ڈیلس تشریف لا کر نماز فجر پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ صبح حضور انور ایدہ تعالیٰ نے ڈاک ملاحظہ فرمائی، مختلف ممالک سے آنے والی فیکسز، ای میلز اور رپورٹس ملاحظہ فرمانے کے بعد ہدایات سے نوازا۔ یہاں امریکہ سے بھی روزانہ احباب جماعت کے خطوط موصول ہوتے ہیں۔ حضور انور یہ خطوط بھی ملاحظہ فرماتے ہیں اور ہدایات عطا فرماتے ہیں۔ فیملی ملاقاتیں۔ پروگرام کے مطابق صبح 11:10 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنے دفتر تشریف لائے اور فیملی ملاقاتوں کا پروگرام شروع ہوا۔ آج صبح کے اس سیشن میں 31 فیملیز کے 119 افراد نے اپنے پیارے آقا سے ملاقات کی، سعادت پائی۔ ان سبھی فیملیز نے حضور انور کے ساتھ تصاویر بنوانے کا شرف بھی پایا۔ حضور انور نے ازرہ شفقت تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو قلم عطا فرمائے اور چھوٹی عمر کے بچوں اور بچیوں کو چاکلیٹ عطا فرمائے۔ آج ملاقات کرنے والی یہ فیملیز ڈیلس کی مقامی جماعت کے علاوہ ٹلسا، لاس اینجلس، آسٹن، اورلانڈو، پورٹلینڈ، فورٹ ورتھ، ڈیاگو، سان ڈیاگو، جارجیا، فلیڈلفیا اور ہیوسٹن کی جماعتوں سے آئی تھیں۔ آج صبح بھی بعض فیملیز بڑے لمبے سفر طے کر کے ملاقات کے لیے پہنچی تھیں۔ اورلانڈو کی جماعت سے آنے والی فیملیز 1106 میل، سان ڈیاگو سے آنے والی فیملیز 1979 میل، جبکہ لاس اینجلس سے آنے والی فیملیز 1433 میل اور فلیڈلفیا سے آنے والی 1473 میل کا طویل سفر طے کر کے اپنے آقا سے ملاقات کے لیے پہنچی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک تسکین قلب پاتے ہوئے باہر آیا۔ بیماروں نے اپنی شفایابی اور صحت کے لیے دعا کی درخواست کی، بچوں اور بچیوں نے اپنی تعلیم اور امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، مختلف مسائل اور مشکلات کا شکار لوگوں نے اپنی تکالیف دور ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ہر ایک شخص دعاؤں کے خزانے لیے ہوئے باہر آیا اور اپنی مراد پا کر واپس لوٹا۔ دلوں کو سکینت حاصل ہوئی۔ ہر ایک اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ وہ چند لمحات جو ہم نے اپنے آقا کے قرب میں گزارے ہماری ساری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ مسجد بیت الاکرام کی یادگاری تختی کی نقاب کشائی۔ ملاقاتوں کے اس پروگرام کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مسجد کی دیوار میں نصب تختی کی نقاب کشائی فرمائی اور دعا کروائی۔ بعد ازاں 1:45 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بیت الاکرام میں تشریف لا کر نماز ظہر و عصر جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ فیملی ملاقاتیں۔ پروگرام کے مطابق 6:15 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے دفتر تشریف لائے اور فیملی ملاقاتوں کا پروگرام شروع ہوا۔ آج شام کے سیشن میں 32 فیملیز کے 129 افراد نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ ان سبھی فیملیز نے حضور انور کے ساتھ تصاویر بنوانے کی سعادت پائی۔ حضور انور نے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو قلم عطا فرمائے اور چھوٹی عمر کی بچیوں اور بچوں کو چاکلیٹ عطا فرمائے۔ آج شام کو ملاقات کرنے والی یہ فیملیز سیاٹل، فورٹ ورتھ، ڈالس، ہیوسٹن، آسٹن، جارجیا، سان ڈیاگو اور بے پوائنٹ سے آئی تھیں۔ آج بھی بعض فیملیز بڑا طویل سفر طے کر کے آئی تھیں۔ جارجیا سے آنے والی 798 میل، سان ڈیاگو سے آنے والی فیملیز 1379 میل، بائی پوائنٹ سے آنے والی فیملیز 1712 میل، جبکہ سیاٹل سے ملاقات کے لیے آنے والی فیملیز 2095 میل کا طویل سفر طے کر کے پہنچی تھیں۔ یہ سبھی وہ لوگ تھے جن کی اکثریت اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے آقا سے ملاقات کی سعادت پا رہی تھی۔ ان کے جذبات، ان کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ احباب جماعت کے تاثرات۔ عامر محمود ناگی صاحب جو جماعت فورٹ ورتھ سے آئے ہوئے تھے کہنے لگے کہ ملاقات سے پہلے ہمیں اس بات کی فکر تھی کہ ہم حضور کے سامنے بات نہیں کر پائیں گے، لیکن جب ہم اندر گئے تو ہمیں اس قدر تسکین ملی کہ ہم حضور کے سامنے کسی چیز کے بارے میں بات کر سکتے تھے۔ جارجیا جماعت سے آنے والے دوست کاشی محمود بٹ صاحب نے بتایا کہ حضور انور نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں مالی طور پر کیسے نوازا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لو۔ ناصر رازی صاحب جماعت سان ڈیاگو سے 1379 میل کا سفر طے کر کے ملاقات کے لیے آئے تھے۔
کہنے لگے کہ میرا نام پوچھنے پر حضور انور کو فوراً معلوم ہوا کہ میں کون ہوں۔ حضور میرے خاندان کے ممبران کو جانتے تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ حضور یہاں تک جانتے تھے کہ میری فیملی کے ممبران کہاں رہتے ہیں۔ حضور نے مجھے بتایا کہ آپ کی ایک پھپھو جرمنی میں رہتی ہیں، ایک پھپھو فرانس میں رہتی ہیں۔ ناصر رازی صاحب کی چھوٹی بیٹی کہنے لگی کہ آج میرے لیے بہت خاص لمحہ ہے، میں اس دن کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ ڈالاس جماعت کے ایک ممبر حماد جاوید صاحب نے بتایا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک روب عطا فرمایا ہے، میں بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ڈائلسس پر ہوں اور دن کے آخر وقت میں عام طور پر بہت کمزوری محسوس کرتا ہوں اور کوئی حرکت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضور انور کی صحبت میں جو چند لمحات گزارے تو میں نے محسوس کیا کہ میری ساری کمزوری جاتی رہی اور مجھ میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ احمد جمال صاحب جو ہیوسٹن جماعت سے آئے تھے، اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ملاقات کے شروع میں مجھے اپنے دل میں بہت دکھ ہوا کہ میں حضور انور سے مصافحہ نہیں کر سکا، لیکن اسی لمحہ حضور انور نے میری انگوٹھی لے لی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ مس کر کے تبرک کر دیا۔ میرے بیٹے کو بولنے میں رکاوٹ ہے تو حضور نے فرمایا کہ اسے کہو کہ آہستہ بولو، وہ بولنے میں بہتر ہو جائے گا۔ آفتاب منیر صاحب جو جماعت ڈالاس کے ممبر ہیں، کہنے لگے کہ میرے الفاظ میری خوشی کو بیان نہیں کر سکتے۔ مجھ جیسے کمزور انسان کو اللہ نے یہ بابرکت موقع عطا فرما دیا۔ میں اللہ کے منتخب بندے کے سامنے تھا اور برکت حاصل کر رہا تھا۔ جماعت فورٹ ورتھ کے سے آنے والے محمد آنتوی صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ حضور انور نے زیادہ تر گفتگو گھانا کے بارے میں فرمائی۔ حضور انور کو گھانا کے بارے میں بہت کچھ یاد ہے۔ حضور انور نے میری بیوی کو بتایا کہ حضور میری بیوی کے گاؤں میں پڑھاتے تھے۔ حضور انور نے گھانا کے کرپٹ سیاستدانوں کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ اگر وہ اپنے وسائل ایمانداری سے استعمال کریں تو گھانا عالمی طاقت بن جائے گا۔ ایک نوجوان خالد انتوی صاحب نے بتایا کہ حضور انور سے مجھے بہت تسکین ملی ہے۔ حضور انور نے مجھے تسلی دلائی کہ میرے کیریئر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ طاہر احمد ملک صاحب جماعت ڈالس کے ممبر ہیں، کہنے لگے کہ میرے 2 بیٹوں نے غیر احمدی لڑکیوں سے شادی کی ہے۔ میں نے حضور انور کو اپنی خواہش بتائی کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا احمدی لڑکی سے شادی کرے، اس پر حضور نے دعا کی۔ ڈالس جماعت کے ممبر انصر ملک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور انور کو بتایا کہ میں اردو نہیں بولتا، اس پر حضور نے کہا کہ تم ہمیشہ ایشیائی رہو گے، اس لیے تم اپنی زبان سیکھو۔ حضور انور نے مجھے انگوٹھی دی اور کہا کہ میں یہ انگوٹھی تم اس شرط پر دے رہا ہوں کہ تم احمدی لڑکی سے شادی کرو گے۔ جماعت آسٹن سے ملاقات کے لیے آنے والے دوست عبدالباسط خان صاحب نے کہا کہ میں نے بہت سے اہم مشہور لوگوں سے ملاقات کی ہے اور ان کے ارد گرد کبھی کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، لیکن حضور انور سے ملاقات کر کے میں حضور کے سامنے نہ بول سکا اور نہ ہی منہ سے ایک لفظ بھی نکل سکا۔ ڈالس جماعت کے ایک نوجوان سید نعمان خضر صاحب بات کرتے ہوئے رونے لگ گئے۔ ان سے پوری طرح بات نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے حضور سے مل لیا، مجھے زندگی میں اور کیا چاہیے، مجھے تو سب کچھ مل گیا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تم آج مسجد میں نہیں تھے۔ حضور انور کی اتنی مصروف ترین شخصیت اور ایک انتہائی ادنا خادم کو بھی یاد رکھا۔ حضور انور کی باربیکیو کے پروگرام میں تشریف آوری۔ ملاقاتوں کے یہ پروگرام 8:20 تک جاری رہا۔ آج شام جماعت ڈیلس نے اپنی مقامی احباب اور دوسری مختلف جماعتوں اور مقامات سے آنے والے تمام احباب اور دیگر مہمانوں کے لیے باربیکیو کا انتظام کیا ہوا تھا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن العزیز عذرائے شفقت کچھ دیر کے لیے احباب کے درمیان تشریف لے گئے اور احباب سے گفتگو فرمائی اور باربیکیو کے مختلف حصوں سے کچھ لے کر تناول فرمایا اور اس طرح تبرک فرمایا۔ کچھ دیر قیام کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے آئے۔ راستے میں ایک جگہ انور محمود خان صاحب نیشنل سیکرٹری تحریک جدید اور امجد محمود خان صاحب نیشنل سیکرٹری امور خارجہ کھڑے تھے۔ حضور انور نے عذرائے شفقت انور محمود خان صاحب سے دریافت فرمایا کہ زائن میں ہفتے کی شام کی تقریب کے بعد مہمانوں نے نمائش دیکھی ہے؟ کتنے لوگوں نے نمائش دیکھی؟ اس پر انور محمود خان صاحب نے عرض کیا کہ 200 سے زائد غیر مسلم مہمانوں نے تقریب کے بعد آ کر نمائش دیکھی اور سبھی بہت متاثر ہو کر گئے ہیں۔ اسی طرح 1100 سے زائد احمدی احباب نے نمائش کا وزٹ کیا ہے۔ امجد محمود خان صاحب نے بتایا کہ ایک عربی دوست نظام خطیب صاحب جو شکاگو کے رہنے والے ہیں اور سافٹ ویئر انجینئر ہیں، انہوں نے نمائش دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے سب بہت اچھا ہے اور درست اور صحیح ہے، لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صرف جماعت احمدیہ کا دفاع نہیں کیا بلکہ آپ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور امت مسلمہ کا دفاع کیا ہے اور اسلام کے لیے ایک بہت عظیم خدمت کی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا یہی بات تو میں نے کہی ہے۔ ڈووی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرتا تھا اور اسلام کو مٹانے کا اعلان کیا تھا۔ تب حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اس کے دفاع میں کھڑے ہوئے اور اس کو چیلنج کیا۔ بعد ازاں حضور انور نے انتظامیہ سے دریافت فرمایا کہ آپ نے یہاں ہر طرف چراغاں کیا ہوا ہے، یہاں اس سے ہمسایوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر عرض کیا گیا کہ یہاں اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہے، صرف مسجد کی تعمیر کے دوران ایک ہمسائے کو شکایت تھی کہ شور ہوتا ہے۔ اس پر فرمایا تعمیر کے دوران تو شور ہوتا ہی ہے۔ ایک بڑے سائز کا جنریٹر مسجد کے بیرونی احاطے میں نصب کیا گیا تھا۔ حضور انور نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انتظامیہ نے عرض کیا کہ یہ بیک اپ کے لیے رکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بجلی چلی جاتی ہے تو یہ خود بخود آن ہو جائے گا۔ بعد ازاں 8:40 پر حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز مسجد تشریف لے آئے اور نماز مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ الفضل انٹرنیشنل خصوصی اشاعت بابت دورہ امریکہ 2022 27 دسمبر 2022 تا 2 جنوری 2023، صفحہ نمبر 41 اور 42۔ آواز رضوان احمد افضل۔